ایک سنسان جنگل کے بیچ ایک پرانی حویلی کھڑی تھی جسے لوگ کالی کوٹھی کے نام سے جانتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی عورت رو رہی ہو، دروازے خود بخود کھلتے بند ہوتے ہوں اور اندھیرے میں سائے حرکت کرتے ہوں۔ شہر سے کچھ فاصلے پر رہنے والے چار دوست، علی، وقاص، فہد اور تیمور، ہمیشہ ایڈونچر کی تلاش ہوتی ہے، میں رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کالی کوٹھی جا کر خود دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے۔ چاندنی رات تھی مگر بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا تھا۔ چاروں دوست ٹارچیں لے کر جنگل کی طرف نکلے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدلنے لگا۔ درختوں کی شاخیں جیسے ہاتھ بن کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، یار کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے۔ مگر تیمور کی ٹارچ اچانک بند ہو گئی اور ساتھ ہی ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ جب وہ کوٹھی کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے پرانی چیزیں، نمی اور خون کی ملی جلی خوشبو۔ اندر کا ماحول ٹھنڈا تھا، بہت ٹھنڈا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھیں جن کے چہرے جیسے انہیں گھور رہے ہوں۔ وقاص نے ایک دراز کھولی جس میں ایک پرانا ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا، میں زینب ہوں، اس کوٹھی کی آخری وارث۔ میرے شوہر نے مجھے اس حویلی میں قید کر دیا کہ میں اس کے راز نہ جان سکوں۔ میں نے چھت سے کود کر اپنی جان لے لی، لیکن میری روح اب بھی قید ہے۔ جو بھی یہاں آئے گا اسے میری تکلیف ہوگی، کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر سب خاموش ہو گئے۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی عورت کے چلنے کی آواز آئی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ علی نے کہا، چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، ایک کمرہ تھا، بند، مگر اس کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ عورت کی آواز گونجی۔ سب پیچھے ہٹنے لگے مگر دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا، دیواروں سے خون بہنے لگا۔ زینب کی روح غصے میں تھی۔ فہد نے ڈائری نکالی اور کہا، ہم تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ؟ ہاں، ہم تمہاری قبر تلاش کریں گے اور تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ کمرے کی روشنی واپس آئی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی وہ کوٹھی سے نکلے، صبح ہو چکی تھی۔ جنگل اب ویسا خوفناک نہیں تھا۔ کوٹھی پیچھے رہ گئی، خاموش، ساکت۔ چند دن بعد وہ زینب کی قبر ڈھونڈ کر اس پر پھول چڑھاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس رات سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔